ان کافروں کا دنیا میں مزے کرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا تو ایک خواب کی طرح ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کافر کو قیامت کے دن بلائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، کئی سو سال اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، اس کو بلائیں گے، کہیں گے اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دے کر صرف لے آؤ۔ پھر اس سے پوچھیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی، تو وہ کہے گا ما رأیت نعمتا قط، اے اللہ تیرے نام کی قسم میں نے تو کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں تھی، یہ سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا۔ ابھی تو وہاں کے خچر جتنے بچھو اور وہاں کے سانپ اور وہاں کے وہ فرشتوں کی ماریں اس نے دیکھی ہی نہیں، اندر جائے گا تو پتہ چلے گا۔ پھر اس ایمان والے کو حضور نے فرمایا بلائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں تھا، اشد الناس بؤسا، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف۔ حضور نے فرمایا تم سے پہلے صحابہ کو ایک موقع پر تسلی دینے کے لیے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں پچھلی امتوں میں کہ ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا تھا، یہ چیز ان کو ان کے ایمان سے نہ ہٹا سکی۔ اور تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ آرا سر پر رکھتے تھے ایمان چھوڑ دو، یہ چیز ان کو ان کے ایمان سے نہ ہٹا سکی۔ بعضوں کو جلا دیا جن کے جلنے کی بو میلوں تک جاتی تھی، یہ چیز ان کو ان کے ایمان سے نہ ہٹا سکی۔ تم جلدی کرتے ہو، ان سے فرمایا تم جلدی کرتے ہو، کہا ہم تیار ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیفوں میں کون ہوگا؟ اس کو بلا کر اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں ایک غوطہ صرف دے کر لے آؤ۔ پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی، یہ سب سے زیادہ تکلیفوں والا انسان تھا، ایمان والا تھا، ابھی تو جنت کی حوروں کے ساتھ کھیلا نہیں، ابھی تو اللہ سے قرآن نہیں سنا، ابھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھا، ابھی تو جنت کی نعمتیں اللہ سے سورہ رحمان نہیں سنی، ابھی تو یہ ساری نعمتیں دیکھی نہیں، بس جنت دیکھ کر اللہ پوچھیں گے دنیا میں زندگی تو نے کیسے گزاری تھی، تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ کے نام کی قسم ما رأیت شدتا قط، میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ جنت دیکھ کر وہ سب بھول جائے گا، کوئی نہ کرے تمہاری قربانیوں کی قدر، تم ان لوگوں کے پاس ایک دو دن ہو پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے، اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔ ایوب علیہ السلام سے پوچھتے تھے کیا حال ہے، تو ساری بیماری کی تکلیف ختم ہو جاتی۔ اللہ پوچھیں گے کیا حال، میرے لیے تم نے کیا تھا، آؤ پھر بدلہ لے لو۔ وہ تو بدلہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، یہ زندگی محنت کے لیے ہے، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا فنعم اجر العاملین، محنت کرنے والوں کے لیے بڑا بہترین اجر تیار کیا۔ محنت کر لو، محنت کر لو،